یہ جو ذکر الہی ہے اس سے کیا تصور کیا جائے؟ کیونکہ اس میں کیا نماز روزہ یہ بھی ان میں شامل ہوتا ہے، یا ذکر کس چیز کو کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ دیکھیں، لفظ ذکر جو آپ نے بیان فرمایا یہ عربی کا لفظ ہے، اور اس کا اردو ترجمہ بنتا ہے یاد کرنا۔ اور جب ہم ذکر الہی کہتے ہیں یا ذکر خدا کہتے ہیں یا ذکر اللہ جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو یاد کرنا۔ جب اس لفظ ذکر کا یہ اردو ترجمہ ہمارے ناظرین و سامعین کے سامنے آ گیا تو اس سے ایک مفہوم تو فوری طور پر ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ اصل بات یہ ہے کہ ہر وقت دل اور دماغ میں اللہ کا تصور رہے، اللہ کا دھیان رہے، اللہ کا خیال رہے، میرا قلب اور دل لٹکا، معلق اور مقید رہے اپنے خالق حقیقی کے احکام کے ساتھ۔ احکام کے ساتھ یا یاد کے ساتھ؟ یاد کے ساتھ، احکام اور یاد، یعنی جب ہم نے اللہ کو یاد کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ استحضار خداوندی کے ساتھ ساتھ اب اللہ کے احکام کے سائے تلے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ اور دیکھیں بلال بھائی، ایک بات اس میں دیکھیے، جب ہم لفظ ذکر کا یہ مفہوم سمجھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اگر کوئی ٹھیلے پہ فروٹ بیچ رہا ہے، اگر کوئی دکان پر کھڑا ہے، اگر کوئی سبزی فروخت کر رہا ہے، کوئی پائلٹ ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی وکیل ہے، کوئی تاجر ہے، کوئی بزنس مین ہے، کسان ہے، وہ دنیا جہاں کا کوئی بھی کام کر رہا ہے، لیکن اس کے دماغ کے اندر، اس کے ذہن کے اندر، دل کے اندر اگر اللہ کی یاد ہے، چاہے زبان نہ بھی چل رہی ہو تب بھی ہم اس کو ذاکر شمار کر لیں گے، کیونکہ وہ اس وقت اللہ کی یاد کے اندر مصروف ہے۔ اور اسی دل دماغ کے خیال کو متوجہ کرنے کے لیے قرآن و حدیث میں اللہ رب العزت نے، احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم بھی فرمایا کہ زبان سے بھی تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو۔ اور آپ نے انٹرو کے اندر جو لفظ کہا ہے وہ بڑا خوبصورت ہے، بہت زبردست، میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ آپ نے حضرت مودودی صاحب کی تفسیر کا حوالہ دیتے ہوئے آخر میں جو لفظ کہا، ذکر کرو مگر زیادہ، یہ جو زیادہ والا لفظ آپ نے کہا نا، یہ ہے علمی نکتہ جس کو آج سمجھنا چاہیے۔ قرآن میں واحد عبادت ذکر ہے جس کی کثرت کا حکم دیا گیا ہے، باقی کسی عبادت کی کثرت کا حکم نہیں دیا گیا۔ آپ ابھی ظہر کی نماز پڑھیں گے، ایک مرتبہ ظہر پڑھ لی، آج کے دن دوبارہ آپ کو ظہر پڑھنے کا حکم نہیں ہے۔ آپ نے عصر پڑھ لی، بس عصر پڑھ لی۔ حج زندگی میں ایک مرتبہ ہے، زکوٰۃ پورے سال میں ایک مرتبہ فرض ہے، روزہ رمضان کے مہینے کے اندر فرض ہے۔ لیکن ذکر اللہ کے بارے میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 41 میں اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ۔ پھر اسی پر بس نہیں ہے، آیت نمبر 42 کے اندر کیا ہے؟ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اللہ کا ذکر اور اللہ کی تسبیح و تقدیس بیان کرو صبح بھی شام بھی۔ اور وہ جس آیت کا آپ نے حوالہ دیا، کیا خوبصورت آیت ہے۔ اللہ عقل مند کس کو کہہ رہے ہیں؟ اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، آسمان اور زمین کی تخلیق میں، رات اور دن کے تغیر و تبدل میں، رات آتی ہے اندھیرا چھا جاتا ہے، دن آتا ہے روشنی اور اجالا آ جایا کرتا ہے۔ اللہ فرما رہے اس میں نشانیاں ہیں۔ کن لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں؟ اولو الالباب، لب والے، دماغ والے۔ اچھا، یہ لب والے، دانش مند، انٹیلیجنٹ، عقل مند، فیوچر کی پلاننگ والے ہیں کون؟ الذین یذکرون اللہ قیاما، جو اللہ کو یاد کرتے، ذکر کرتے کھڑے ہونے کی حالت میں، وقعودا، بیٹھے ہونے کی حالت میں، وعلی جنوبہم، بستر پر سوتے، کروٹ لیتے، آنکھ کھلتی ہے زبان پر، پھر بھی اللہ کا ذکر، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کی تخلیق اور قرآنی آیات میں تدبر و غور و فکر کرتے رہتے ہیں۔ ان کو عقل مند کہا گیا۔ کرتے کرتے، ذکر کرتے کرتے آخر میں یہ کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے ان تمام چیزوں کو کوئی بیکار نہیں پیدا کیا، سبحانک، پھر میں آپ کا ذکر اور تسبیح اور پاکیزگی بیان کرتا ہوں، فقنا عذاب النار، اے اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے بچا دیجیے۔